اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشفنا معاہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا یہ درس نمبر 145 145واں درس ہے، اور مسلسل ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ بچوں تک بیسک نالج بھی پہنچے اور مختصر سی تاریخ بھی ان کے نگاہ میں رہے، اور ساتھ میں اخلاقیات پہ بھی ہم نے زور دیا، محبت امام زمانہ پہ بھی ہم نے اس میں روشنی ڈالی۔ اب دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ اتوار میں مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اب دعاؤں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم گفتگو کریں گے تسبیحات اربع اور دعائے تسبیحات۔ تسبیحات اربع جو آپ برابر تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عظیم الشان چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، جس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر نماز کے فوراً بعد کسی سے بات کیے بنا 30 مرتبہ تسبیحات کا ذکر کرے، تسبیحات اربع کا ذکر کرے، تو اس کے بدن پہ کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم چیز ہے! آپ سوچیں کہ سارے گناہ جس سے معاف ہو جائیں۔ اور اسی کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک صحابی بزع بن عذاب سے کہتے ہیں کہ اے بزع، کیوں نہ میں تجھے ایک ایسی چیز بتا دوں کہ جس سے تو اللہ کا دوست بن جائے؟ بتائیے کیا مرتبہ ہے! کہا مولا بتائیے، تو کہا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع کا ذکر کر لیا کرنا۔ اس سے کیا ہوگا مولا؟ کہا کہ تو اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین بندہ بن جائے گا۔ ایک دوسرے پھر مولا نے کہا دنیا کی 1000 مصیبتوں سے اللہ تجھے بچا لے گا، جس میں سے ایک مصیبت جو ہے مرتد ہو جانا۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا، شیطان حد سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اسی کسی طریقے سے مرتد کر دے، ایمان سے ہٹا لے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس مصیبت سے اللہ بچا لے گا، اور اس کے علاوہ بہت ساری مصیبتیں جس کو مولا نے گنوائے نہیں، 1000 جس میں سے ایک ہی ہے۔ پھر آخرت میں 1000 درجے انسان کو اللہ بلند کر دے گا، اس کے مقام کو، جن میں سے ایک درجہ وہ ہے جو رسول اللہ کا پڑوسی بن جائے گا۔ بتائیے، اتنی پیاری چیز ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں۔ تو عزیزان محترم، میری گزارش ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائے جتنا ہو سکے۔ اسی کے نام کی ایک دعا ہے، دعائے تسبیحات جس کو کہتے ہیں۔ دعائے تسبیحات ایک عظیم الشان دعا ہے۔ دعائے تسبیحات وہ دعا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک انت اللہ رب العرش العظیم سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو تقریباً بہت ساری کتابوں مل جائے گی۔ تحفہ علی جو تحفہ غلامان علی جو ایک کتاب ہے، تحفہ علیہ ہے، اور بھی بہت ساری دعاؤں کی کتابوں میں انشاءاللہ یہ دعا مل جائے گی، ورنہ نیٹ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے یہ چیز۔ تو اس دعا کی کیا فضیلت ہے؟ جناب جبرائیل رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک دعا ہے جس کی برکت سے میں
اس لائق ہو جاتا ہوں کہ آسمان سے زمین کی طرف اتر کے آ جاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، پھر واپس اڑتا ہوا آسمانوں تک چلا جاتا ہوں۔ تو یہ دعا مجھے اتنی طاقت دے دیتی ہے کہ اور بتاؤ جبرائیل اس دعا سے کیا طاقت ملتی ہے؟ کہ اسی دعا کی برکت سے ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنا بہت سخت کام ہے، تو اسی دعا کی برکت سے ملک الموت روحوں کو جو ہے نا نکالتے ہیں۔ پھر اسی دعا کی برکت سے اگر کوئی انسان یہ دعا کو پڑھتا رہے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور اس سے آگے بتاؤ تو کہا کہ اس دعا کی برکت وہ ہے کہ جس سے انسان کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، وقت پہ پیسے کا انتظام ہو جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کا پڑھنے والا محشر میں اس کو شفا حاصل ہوگی، شفاعت ملے گی، اسے ریکمنڈیشن اس کو مل جائے گا جنت میں جانے کے لیے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی روزے کے حالت میں یہ دعا روزہ رکھتے وقت اور روزہ کھولتے وقت اگر یہ دعا پڑھے، زیادہ لمبی دعا بھی نہیں ہے، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ اس کے چہرے کو دنیا میں بھی روشن کر دے گا، آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ دنیا میں چہرہ روشن کرنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں، کئی قسم کے کریمز کا استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ان کے لیے اور ہمارے یوتھ کے لیے جو سمارٹ دکھنا چاہتے ہیں وہ یہ دعا شروع کر دیں، انشاءاللہ چہرے پہ رونق آ جائے گی اور دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ انسان دنیا اور آخرت میں ذلت سے بچ جائے گا۔ بتائیے، عزت پانے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے؟ بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، بہت مال لٹاتا ہے تاکہ عزت ملے۔ تو عزت مال دولت سے نہیں ملتی، اسے ملتی ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ یا رسول اللہ اگر پورے ملائکہ مل کے اس دعا کو لکھنا شروع کرے، اس کا ثواب لکھنا شروع کرے اور پورے سمندر جو ہے نا سیاہی بن جائیں، پورے اشجار قلم بن جائے، تو بھی اس کی فضیلت اور اس کا ثواب لکھ نہیں پاتے ہیں۔ بتائیے کتنی آسانیاں پروردگار عالم نے ہمارے لیے پیدا کر دیا، اور جس کا ذریعہ محبت اہل بیت اور جس کا ذریعہ مولا کائنات اور ہمارے چاردہ معصومین، اگر یہ نہ بتاتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ کیا ہوتا ہمارا؟ واقعا جتنا شکر ہم ادا کریں کم ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر کسی کے دل پر رنج ہو، کوئی صدمہ ہو، وہ بھول نہیں پاتا ہو، غم بھول نہیں پاتا ہو، وہ یہ دعا شروع کر دے، اس کا رنج خوشی میں انشاءاللہ بدل جائے گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ ہو، اس جنگ میں اگر یہ دعا پڑھی جائے تو جنگ میں انسان کی فتح ہوگی، بشرط یہ کہ وہ حق پہ ہو۔ اور 70 آفتوں سے اللہ جو ہے نا اس کو بچا لے گا۔ آفت کیا ہے؟ بیماری آفت ہے، بدنامی آفت ہے، بے عزتی آفت ہے، ذلت آفت ہے، یا اولاد کا نافرمان ہو جانا یہ آفت ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہونا یہ آفت ہے، ساس بہو میں کشیدگی رہنا یہ آفت ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ ساری آفتوں سے بچنا چاہو تو یہ دعائے سبحان شروع کر دو، انشاءاللہ ساری چیزوں سے انشاءاللہ اللہ نجات دے دے گا۔ اور بالخصوص جنگ کے لیے، آج کی دنیا میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ جنگ نہیں ہے جو کیمیکل ویپنز کی بات ہو رہی، زیادہ تر جنگ جو ہے نا آج کل کورٹ کچہری میں ہوتی ہے۔ انسان اگر ناحق کورٹ کچہریوں میں پھنس گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا بہترین دعا ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق زہرا و بیہا و بالہا بنوہا، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور اسی امام کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، پروردگار ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔